قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: وطاعتنا نظام للملة وإمامتنا أمان من الفرقة، اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم اور معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، سوگواران شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، رب کریم آپ تمام سوگواران شہزادی کونین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلامت رہیں وہ تمام عفاداران شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا جو لوگ شہزادی کونین کے تذکرے کے سلسلے سے ان مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ مظلومہ شہزادی ہے کہ جس کی مظلومیت آج تک زمانے میں منفرد ہے، جداگانہ ہے، جس بابرکت اور پاک و پاکیزہ وجود کو رحمت للعالمین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر رحمتوں، محبتوں اور شفقتوں کے سائے میں پروان چڑھایا، جس ذات کو اپنی آغوش میں رحمت عالم نے کھلایا، کیوں کہوں سید الانبیاء جس کی ناز برداری کیا کرتے تھے، جس کے احترام میں سید الانبیاء اپنے مقام سے اٹھ جایا کرتے تھے، جس کی شان، جس کا وقار، جس کی عظمت بہرحال اللہ کی تمام تر مخلوقات میں سب سے جداگانہ ہے، اس عظیم ہستی کا تذکرہ جسے جزو رسالت کہا گیا، وہ عظیم شخصیت جس کی خلقت پہ بھی پروردگار عالم نے بالکل خصوصی اہتمام رکھا، ایک الگ سے طریقہ رکھا، اپنے حبیب کو پکارا کہ تمہیں آنا پڑے گا ہمارے اس کنیز خاص کو لینے کے لیے۔ عزیزان گرامی، آج یہ ایام جو شہزادی کونین کی عزا کے سلسلے سے مخصوص ہیں، مسلسل ذکر شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا ہو رہا ہے، اور یقیناً پوری دنیا میں یہ تذکرہ الحمدللہ ایک سلسلے اور سلیقے کے ساتھ اس کا انعقاد ہے۔
خدا سلامت رکھے ان مراجع کرام کو، ان آیات اعظام کو، ان علماء کرام کو، ان تمام مومنین کو، ان تمام خدمت گزاران شہزادی کونین کو کہ جو لوگ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے تذکرے کے حوالے سے ان کے سلسلے سے مجالس کا اہتمام اور انعقاد کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس عظیم عبادت میں عبد حقیر بھی شریک ہے، اور اس آج کی گفتگو کے لیے میں نے شہزادی عالمیان کے اس تاریخی خطاب کے ایک حصے کو، ایک ٹکڑے کو بطور سرنامہ کلام آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر تاریخ آدمیت اور انسانیت اس خطبے کو علم کے پیمانے پر، علمی معیار پر اسے پرکھنا چاہے اور دیکھنا چاہے، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو دین کی تبلیغ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں جو خدمت انجام دی و دین پہنچایا، اس پورے 23 سالہ دین کا خلاصہ، اسے مکمل مجموعی طور پر ایک خطاب کے اندر سمیٹنے کا کام شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اور یہ کام بہرحال آسان نہیں تھا۔ یہ کام، یہ خدمت، یہ نہج فصاحت و بلاغت، اس انداز سے سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کا سلیقہ ظاہر سی بات ہے اسی ہستی کو حاصل ہو سکتا ہے جو جزو نبوت ہو، جو رحمت عالم کا حصہ ہو، جو شہر علم کا ٹکڑا کہلائے، جسے اللہ خاص مقام عطا کرے، جس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ خالق کائنات نے خلقت سے پہلے اس ہستی کا امتحان لیا، اور جب اسے امتحان میں صابرہ پایا تو اب ظاہر سے بات وہ مقام عطا کیا۔ فقرے میرے اپنے نہیں ہیں، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخصوص زیارات میں آپ غور فرمائیں، یہ فقرے موجود ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جسے خلقت سے قبل اس کا امتحان لیا گیا ہے، اور امتحان لینے کے بعد صابرہ پایا ہے پروردگار عالم نے۔ تو اس شہزادی نے ایک فقرہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، بہت ہی معذرت کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ، تقابل مقصود نہیں ہے، بارگاہ نبوت میں کہنا چاہوں گا، یا نبی اللہ، 23 سال تک تمام تر زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود دین کو پہنچانا یقیناً ایک کار عظیم تھا، ایک بہت زحمت بھرا، ایک تکلیفوں بھرا دور تھا۔ بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کیں، بڑی زحمتیں آپ نے برداشت کیں، بڑی اذیتیں آپ کو ہوئیں، لوگوں نے بہت ستایا، مگر پھر بھی آپ نے اللہ کے پیغام کو ان تمام تر مشکلات اور دشواریوں کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچایا۔ مگر پوری دینی تعلیمات، عقائد، احکام، اخلاقیات، ساری چیزیں سمیٹتے ہوئے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک خطبے میں، ایسے عالم میں کہ جب پسلیاں شکستہ ہو چکی تھی، ایسی کیفیت میں کہ جن حالات میں ایک انسان کے لیے بولنا مشکل ہے، سانس لینے میں تکلیف ہے، ایسی کیفیت میں شہزادی کونین نے دربار میں پہنچ کر کے اس جگہ کہ جہاں لوگ تخت نشیں تھے اور ایک اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر ایک خلافت اور حکومت کو تعمیل کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسی جگہ کھڑے ہو کر کے شہزادی نے جس طریقے سے کل دین کو پیش کیا ہے، یقیناً دنیا محو حیرت ہے۔ ابھی بھی یہ بات عقلوں میں سما نہیں پا رہی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ یہ وہ اعجاز تھا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا، دنیا نے معجزہ دیکھا ہے، وہ آج تک عاجز ہے، اسے درک کیسے کیا جائے، اسے سمجھا کیسے جائے۔ بڑی عجیب بات ہے، جو کچھ بھی بعد پیغمبر
تاریخ اسلام میں ہوا. اگر میں آسان لفظوں میں آپ تک پہنچا سکوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے سرکار دو عالم کے غسل و کفن و دفن کے مسئلے کو پیچھے رکھ کر کے، اسے ترک کر کے جس چیز کو اہمیت دی وہ سقیفہ کی میٹنگ تھی. کس عنوان سے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ نظام ملت بکھر جائے، امت پراگندہ نہ ہو جائے، قوم میں انتشار نہ پیدا ہو جائے، لوگوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے قائد نہیں رہ گیا، کوئی رہبر نہیں رہ گیا، رسول نہیں رہ گئے، تو اب سنبھالے کون. اس عنوان کے تحت میٹنگ رکھنا اور کسی کو جانشین رسول منتخب کرنے کے لیے تاکہ یہ جہاں خالی نہ رہنے پائے، نظام باقی رہے، ملت متحد رہے، افتراق نہ پیدا ہونے پائے، جس شے کو اہمیت دیتے ہوئے یہ سارا سلسلہ بنایا گیا. انہی افراد کے درمیان، انہی خود بزبان خود ذمہ داران قوم کے درمیان، اپنے زعم ناقص میں قائد ملت جو بنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان، جن لوگوں نے اس شے کو اہمیت دی کہ امت کو متحد رکھا جائے، امت کے نظام کو باقی رکھا جائے، انہی افراد کے درمیان پہنچ کر کے جزو رسالت نے جہاں توحید کا تذکرہ کیا، جہاں نبوت کا تذکرہ کیا، وہیں احکام الہی کو بھی بیان کیا، وہاں ایمان کی عظمت کو بھی واضح کیا، نماز کا فلسفہ بھی سمجھایا، زکوٰۃ کی اہمیت بھی واضح کی، روزے کے فضائل بھی بیان کیے، روزے کے فلسفے بھی ہمیں سمجھائے، روزے کے فوائد لوگوں کو سمجھائے. یہ سارے احکام سے فرماتی ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ. غرض یہ ساری چیزیں ایک طولانی خطبہ ہے شہزادی کا. یہاں صرف ایک حصہ جو میں نے پیش کیا وہاں سے لے کر کے عرض کرنا چاہوں گا، جہاں شہزادی کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے نماز ایمان اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کیا جا سکے. اللہ نے نماز اس لیے واجب قرار دی تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کیا جا سکے. میں اپنے سننے والوں کو اس مقام پہ ایک لمحے کے لیے روکنا چاہوں گا کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، جزو پیغمبر اکرم نے، اس موقع پر یہ کہہ کر کے کہ نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کیا جا سکے، میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے سوچنے پہ مجبور ہوا کہ ان نماز پڑھنے والوں کے درمیان شہزادی نماز کا کون سا فلسفہ سمجھا رہی ہیں، یہ نماز کا کون سا فلسفہ بیان فرما رہی ہیں. اگر آپ غور فرمائیں تو ہو سکتا ہے شاید شہزادی کونین اس بات کی طرف ان تمام درباریوں کو متوجہ کرنا چاہتی ہیں کہ اگر نماز جیسی عظیم عبادت کو کہ جس کے سلسلے میں قرآن کریم میں متعدد مرتبہ تاکید کی گئی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور جہاں نماز کو بزبان قرآن منکرات اور فحش سے روکنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، جہاں نماز میں تساہلی کرنے والے اور سستی کرنے والے کے اوپر قرآن کریم کے اندر ویل کی گئی ہے، اسی نماز کی اہمیت میں اور اس نماز کے فوائد میں ایک فائدے کا اعلان شہزادی اس انداز سے فرما رہی ہے کہ اللہ تعالی نے نماز کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہیں غرور اور تکبر اور گھمنڈ سے پاک کیا جا سکے. عزیزان گرامی، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ غرور و گھمنڈ اور تکبر جیسی یہ بیماری، میں اپنے لفظوں میں اپنے سامعین تک بات پہنچانا چاہوں گا، یہ بیماری وہ بیماری ہے جس کا پہلا مریض ابلیس رہا ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے، اسی مرض کی وجہ سے، جسے غرور کہتے ہیں، جسے گھمنڈ کہتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ابلیس کو بارگاہ معبود سے نکال دیا گیا. یعنی تکبر،
گھمنڈ، غرور، یہ ابلیس کی سنت ہے، ابلیس کی سیرت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ لہٰذا آدم کے بیٹوں کو ابلیس کی سیرت سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین فارمولہ، بہترین طریقہ شہوادی زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیں دیا کہ دیکھو، اس کے غرور کی شناخت تب ہوئی کہ جب پروردگار عالم نے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، میں افضل ہوں، یہ مٹی کے بنے ہیں، یہ کمتر ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب حکم خدا سجدے کا تھا تو یہاں افضل اور کمتر کا مسئلہ ہی نہیں تھا، حکم خدا کے سامنے سر جھکانے کی بات تھی۔ مگر جب انسان اپنے وجود پر غرور کرتا ہے تو پھر اسے ابلیس کہا جاتا ہے اور اسے نکال کر کے خدا باہر کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، شہوادی فرماتی ہیں نماز فرض کی تھی غرور سے پاک کرنے کے لیے۔ نماز کا ایک حصہ ہے سجدہ، ایک رکن ہے سجدہ، اور رکن عظیم ہے سجدہ۔ یاد رکھیں، اسی لیے جو انسان مغرور نہیں ہوتا وہ اپنے مالک کے سامنے سر ضرور جھکاتا ہے، اور جو اپنے مالک کے سامنے سر نہ جھکا سکے اس سے زیادہ مغرور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ غرور والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے برداشت کرنا شاید اسی لیے میں کہنا چاہوں گا، شاید شہزادی کونین اس دربار میں ان ظالموں کے سامنے نماز کا فلسفہ بیان کر کے شاید متوجہ کرنا چاہتی ہیں کہ اگر تم لوگوں نے واقعی نماز پڑھی ہوتی اور نماز کو نماز کی طرح سے ادا کر لیا ہوتا، اس کی شرائط کے ساتھ پڑھ لیا ہوتا، خالصتاً لوجہ اللہ پڑھ لیا ہوتا، تمہارے وجود سے غرور کی جو فرعونیت کی جو جھلک دکھائی دیتی ہے، جو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، جو تمہارے پیکر میں مغروریت نظر آ رہی ہے، اور اس حد تک مغرور نظر آ رہے ہو کہ تم بھول گئے کہ آج تمہارے دربار میں وہی ہستی آئی ہے جس کے آنے پر سرکار دو عالم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام سے اٹھ جایا کرتے تھے، اس ہستی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ آج وہی ذات مقدس پھر اسی مقام پر ہے، اور تم اتنے مغرور ہو گئے ہو کہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو، تم احترام میں کھڑے بھی نہیں ہوئے، یعنی تم نے واقعی نماز کے فوائد کو حاصل ہی نہیں کیا۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں، شاید تم نے نماز کے نام پر فقط سر پٹکے ہیں مگر نماز نہیں پڑھی۔ اگر نماز پڑھی ہوتی تو اللہ نے نماز میں یہ اثر رکھا تھا کہ نمازی کے پاس غرور نہیں آئے گا، نمازی کو نماز غرور سے پاک کر دے گی۔ میں بڑے ادب سے اپنے ہر سننے والے سے کہنا چاہوں گا، اب یہ فلسفہ شہزادی نے بتایا ہے، یہ اللہ نے نماز میں یہ اثر رکھا، اسی خبر ہمیں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے دی ہے، تو اب یقین جانیے کہ جو انسان نمازی ہوگا وہ مغرور نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور گھمنڈ بھی ہو، غرور بھی ہو، عقل بھی ویسی ہی دکھائی دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی نماز نہیں پڑھ رہا جس کا تعارف شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیں کرایا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ غرض یہ بات درمیان میں آ گئی تھی، اس سلسلہ شہزادی نے بیان کیا تھا، پھر نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تمہارے نفوس کو پاک کرنے کے لیے اور رزق میں زیادتی کے لیے، تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق۔ اب ساری باتیں بہت سی ہیں، میں اپنے اصل موضوع پہ آنا چاہوں گا جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ سلسلہ عرض کرتے کرتے ہیں وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ۔ شاید شہزادی کونین، شہزادی عالمیان، جزو نبوت و رسالت، مادر حسنین یہ کہنا چاہتی ہیں، اے دربار میں بیٹھے ہوئے درباریوں، اے تخت خلافت کو غصب کر لینے والو، اے ملت کو منظم کرنے کے نام پر اور امت کو تفرقے سے بچانے کے نام پر
یہ پورا خلافت کا اور سقیفہ کی میٹنگ کا اور سارا یہ ہنگامہ جو تم نے کیا ہے، یاد رکھو جزو نبوت، محور و مرکز آیہ تطہیر، مرکزی حیثیت اصحاب مباہلہ میں رکھنے والی ذات، جوانان جنت کے سردار کی ماں، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار، وہ ہستی جس کے در پہ آ کر کے فرشتے بھی نوکری میں شرف محسوس کریں، وہ ذات جس کی خدمت گزاری کے لیے سید الملائکہ جبریل ہر لمحہ دروازے پر حاضر رہے، کبھی چکیاں چلانے میں مدد کر رہے ہوں، کبھی جھولا جھلانے میں لگے ہوئے ہوں، ہر لمحہ اس گھر کی نوکری کو شرف سمجھتے ہوں، وہ ہستی جس کے دروازے پہ آ کر کے سید الانبیاء مسلسل سلام کرتے ہوں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہ ذات مقدس جس کی خلقت میں خصوصی اہتمام رکھا گیا ہو، وہ جسے جزو نبوت کہا گیا ہے۔ خود سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اب وہ ٹکڑا جب یہ کہتا ہوا نظر رہا ہے، یاد رکھو وہ کہہ رہا ہے جو جزو نبوت ہے، یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جن کی شان میں آیت تطہیر ان کی سند بنی ہوئی ہے ان کی طہارت کے لیے۔ وہ ذات کہتی ہے نظام ملت حکومتوں کی بس کی بات نہیں ہے، اقتدار اور طاقت کی بنیاد پر نظام ملت نہیں بنتا، ملت کو منظم کرنے کے لیے صاحبان دولت و اقتدار و لشکر میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملت کو منظم کر سکے۔ سنو بنت پیغمبر تمہارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ اعلان کر رہی ہے، اگر ملت کو منظم کرنا چاہتے ہو تو تخت پہ بیٹھے ہوئے حاکموں کی اطاعت سے ملت منظم نہیں ہوگی، ہماری اطاعت میں اللہ نے نظام ملت رکھا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری حکومت کے اثر سے ملت منظم ہو جائے گی، تمہاری تلوار اور تمہارے اسلحے کی طاقت سے ڈر کر کے ملت منظم ہو جائے گی، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہارا اپنا فقط تصور ہے۔ اور یاد رکھو تمہارے ہر ارادے اور ہر خیال سے بڑی طاقت خدا کی ہے، خدا کا ارادہ زیادہ محکم اور مضبوط ہے، خدا نے جس شے میں ملت کا نظام رکھا ہے وہ حکومت اور دولت نہیں ہے، وہ ہماری اطاعت ہے۔ عزیزان گرامی، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے ولو یہ بات سن 11 ہجری میں اس وقت کے درباریوں کے سامنے کہی تھی جو تخت خلافت پر قابض ہو کر کے بیٹھ گئے تھے، مگر یہ بات آج تک قابل غور ہے، اور آج بھی ہر انسان کو، ہر بشر کو، ہر اس کلمہ گو مسلمان کو جس کے دل میں سید الانبیاء کی رسالت کا اقرار پایا جاتا ہے، ہر اس انسان کو یہ غور کرنا ہوگا کہ اگر آج ہماری ملت غیر منظم نظر آتی ہے، اگر ہماری قوم کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں رہ گیا ہے، تو اس کا مطلب بقول شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ تم لوگوں نے ہم معصوم ہستیوں کی اطاعت ترک کر دی ہے، جن کی اطاعت خدا نے فرض کی تھی، جو واجب الطاعت تھے، اور جن کی اطاعت میں پروردگار عالم نے ملت کا نظام رکھا تھا، جب ان کی اطاعت چھوڑ دی جائے گی ملت غیر منظم ہوگی، پھر ملت میں انتشار ہوگا، پھر نئی نئی چیزیں رائج ہوں گی، اصل دین سے لوگ دور ہو جائیں گے، جن کا احترام ہونا چاہیے ان کا احترام نہیں ہوگا، جن کے ساتھ شفقت اور محبت ہونی چاہیے ان کے ساتھ شفقت اور محبت نہیں ہوگی۔ میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، نہ بڑوں کا احترام باقی رہ جائے گا، نہ چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت باقی رہ جائے گی، نظام خانوادہ بکھر کے رہ جائے گا، نظام ملت منتشر ہو کر کے رہ جائے گا، اور پھر ہمارے سماج کے اندر ایسی ایسی برائیاں پیدا ہو جائیں گی کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کیا، جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہ ہوگا، جس کا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا،
کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے ذریعے معین کردہ معصوم رہبروں کی اطاعت چھوڑ کر کے ہم اہل دنیا کی اطاعت شروع کر دیں گے، ہم انہیں فالو کرنے لگیں گے، ہم ان کی طریقے سے جینا شروع کر دیں گے، ہمارے سماج کے رول ماڈل یہ معصوم کردار نہ ہو کر کے اس زمانے کے لوگ جو اپنی زبان میں اپنے اعتبار سے ہیرو بنے ہوئے ہیں، جب وہ ہماری حیات کا رول ماڈل بن جائیں گے تو پھر یقین جانیے ہماری زندگی انہی افراد کی طرح مجبوریوں اور انتشاری کیفیت میں گزر جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج منظم ہو، ہماری سوسائٹی میں ایک ڈسپلن ہو، ایک سسٹم ہو، ایک نظام پایا جائے، ہر گھر کے اندر ایک کیفیت ایسی ہو کہ اسے دیکھ کر کے لگے کہ ہاں انسانی ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہاں ایک الہی سماج ہمارے سامنے ہے، اور آسان لفظوں میں کہہ دوں ایک حسینی سماج ہمارے سامنے ہے، جہاں الہی قانون کی بقا کے لیے قربانی کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے اور آپسی حقوق انسانی کی رعایت بھی کی جاتی ہے، کسی کے اوپر جھوٹے الزامات نہیں لگائے جاتے، کسی کی غیبت نہیں کی جاتی، کسی کی توہین نہیں کی جاتی، کسی کو حقیر و معمولی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہر ایک انسان کی قدر و منزلت اس کے اعمال و کردار کی بنیاد پر، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ مگر یہ کیفیت تبھی پیدا ہو سکتی ہے بقول شہباد ویرا سلام اللہ علیہ جب ہماری اطاعت کی جائے۔ عزیزان محترم، منزل اطاعت میں اگر آپ آ کر کے دیکھیں، اہل بیت اطہار کی اطاعت کے اثرات اگر دیکھنا ہے، صرف ایک اشارہ کر گزر جانا چاہوں گا۔ امام موجود ہے اور ایک شخص آ کر کے امام کی بارگاہ میں دعوی محبت کرتا ہے۔ مجھے پورا واقعہ نہیں پیش کرنا ہے، صرف اطاعت کا وہ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جہاں سے اطاعت کے فوائد سمجھ میں آ سکے۔ وہ دعویٰ کر رہا ہے محبت کا، مگر صرف دعویٰ ہے، اس کی دلیل نہیں ہے۔ امام نے بطور دلیل کا اچھا اتنے بڑے چاہنے والے اس تندور میں چلے جاؤ، ایک آگ کا تندور جل رہا ہے، تندور کے اندر چلے جاؤ، اس سے قدم نہ بڑھ سکے۔ حکم امام تھا اس شخص سے جو دعوی محبت کر رہا تھا، کیا اس تندور میں چلے جاؤ، مگر تاریخ گواہ ہے اس شخص نے دعوی محبت تو کیا مگر مقام اطاعت میں خود کو نہ لا سکا، حکم امام پر عمل نہیں کیا۔ اسی وقت ہارون مکی آتے ہوئے نظر آئے، سفر سے آئے ہوئے تھے، امام نے کہا تندور میں چلے جاؤ۔ یہ وہ موقع تھا جہاں اطاعت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ امام وقت نے کہا اس تندور کے اندر جاؤ، کچھ سوال نہیں کیا، اطاعت امام میں بغیر کچھ پوچھے ہوئے تندور کے اندر چلے گئے، یعنی جلتی ہوئی آگ میں کود گئے۔ اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، تاریخ نے اس حیرت انگیز منظر کو دیکھا، اس طریقے سے کہ اطاعت امام میں حکم امام پر عمل کرتے ہوئے جو شخص خود کو آگ کے حوالے کر چکا تھا، اس آگ نے گلزار ہو کر کے، ٹھنڈی ہو کر کے اس مطیع امام کا استقبال کیا، اطاعت امام میں قدم بڑھانے والے کا استقبال کیا، اسے ویلکم کیا، اور اس طریقے سے کہ اب وہ آگ میں بیٹھا ہوا تسبیح پروردگار میں مصروف ہو گیا، آگ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں اپنے لفظوں میں آپ سے بات کہوں کہ اس اطاعت امام کا اثر دیکھا آپ نے کہ اسی دنیا میں دیکھ لیا دنیا نے اور دنیا والوں نے، جھوٹے دعوے کرنے والوں نے، اطاعت امام کرنے والا آگ میں بیٹھ کر کے بھی بڑا مطمئن تھا، اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، اسے کوئی تکلیف نہیں تھی، اسے کوئی بے چینی نہیں تھی، اسے کوئی اضطراب نہیں تھا، کیونکہ وہ اطاعت امام میں گیا تھا۔ اس اطاعت امام میں دہتے ہوئے انگارے میں کود جانے والے نے
ہمیں پیغام دیا، اگر اطاعت امام میں قدم بڑھاؤ گے اور اپنے امام کی بات پر عمل کرو گے، وہ جو حکم دیں اسے انجام دو گے، تو ظاہراً دکھنے میں آگ کی طرح سے دہکتا ہوا ماحول بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تم اطمینان اور سکون کے عالم میں ہوگے، تم مضطرب نہیں رہو گے، بس شرط ہے اطاعت امام کرتے رہو۔ میں بڑے یقین کے ساتھ اپنے ہر سننے والے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں جو ہر طرف ایک ہنگامی کیفیت ہے، پوری دنیا پریشان اور بے چین ہے، اضطرابی کیفیت ہے، مختلف قسم کے وائرس چلے آ رہے ہیں، نئی نئی بیماریاں چلی آ رہی ہیں، نئی نئی مشکلات چلی آ رہی ہیں، ایک آفت ہے، ایک ہنگامہ ہے، قیامت کا سماں ہے۔ اس پرہول ماحول میں، اس منتشر اور پریشان کر دینے والی فضا میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل مطمئن رہے، قلب کو اطمینان ہو، میں نے کہا دہکتے ہوئے انگارے جیسے ماحول میں بھی اگر اطمینان قلب چاہتے ہو تو مطیع امام وقت ہو جاؤ، اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، حکم امام کے سامنے خود کو بالکل تسلیم کر دو، سرنڈر کر دو، جو امام نے کہا اسے کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، بغیر چونچرا کیے ہوئے۔ ایسا قلبی سکون ملے گا کہ پھر جس سکون کی تلاش میں اہل دنیا بھٹک رہے ہیں، وہ شاید آپ کو مطمئن دیکھ کر کے حیرت سے پوچھیں بھائی اس پریشان ماحول میں آپ مطمئن کیوں ہیں؟ تو ہمارے پاس صرف ایک جواب ہو کہ ہم اس امام کی اطاعت میں اپنی زندگی صرف کرتے ہیں کہ جن کی اطاعت کرنے کے بعد کسی قسم کی بے چینی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی بات شہبت فرماتی ہے کہ اگر نظام ملت چاہتے ہو، ملت کو منظم کرنا چاہتے ہو، تو ہماری اطاعت، اپنی اطاعت یعنی اطاعت رسول و آل رسول کی اہمیت شہزادی کونین نے بڑے دربار میں بیان کر دی۔ اور رہی دوسری بات کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا اگر نہ ہوا، یہ میٹنگ اگر نہ ہوئی، یہ انتخاب نہ کیا گیا، الیکشن یہ نہیں ہوا اور کسی کو رسول یہاں نہیں بٹھالا گیا، تو انتشار ہو جائے گا، تفرقہ پیدا ہو جائے گا، امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے، ایک گڑھا ہوا افسانہ ہے تمہارا، تم نے صرف ایک کہانی بنا لی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ایسا ہو جائے گا، جبکہ پوری انسانیت کیا پوری کائنات کو خلق کرنے والے خالق نے ملت کو، امتوں کو تفرقے سے بچانے کے لیے جو طریقہ بتایا تھا، جس شے کو، جس چیز کو اس نے تفرقے سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا ہے، تم خدا سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتے، تم خالق کون و مکان تو ہو نہیں، تم نے جہان و دنیا بنایا نہیں ہے، تم نے کسی امت یا ملت کو تخلیق نہیں کیا ہے، تم کون ہوتے ہو اس خلقت کو، اس امت کو تفرقے سے بچانے کے لیے کوئی نیا طریقہ تلاش کرنے والے، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، ہر شے کو اس کا حق دیا جو اسے چاہیے تھا، جس نے انسانی پیکر کے اندر، انسانی جسم کے اندر ہر شے جو اس کی ضرورت کی تھی، اس کی ضرورت کے مطابق اسے دی ہے۔ میں اگر بات اپنی پہنچا سکوں تو کبھی اپنے وجود پہ غور کر کے دیکھیے، اس نے ہر وہ چیز جو ہمارے بدن کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری جسم کی سلامتی کے لیے لازم اور ضروری تھی، وہ ساری چیزیں اس نے عطا کی۔ بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر کبھی آپ ٹیسٹ کرا کے دیکھیں اپنے خون کے اندر، کمپلیٹ ٹیسٹ کرا کے دیکھیے تو خون کے اندر کون سی چیز کتنی مقدار میں رکھنی تھی، خالق نے اسی اعتبار سے رکھی۔
کیلشیم کتنی ہونا چاہیے، پوٹیشیم کتنا چاہیے، سوڈیم کتنا ہونا چاہیے، آئرن کتنا ہونا چاہیے، یہ ساری تفصیلی فہرست ہے، اسے بہرحال بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر ہر شے اپنی ایک معتدل مقدار میں رکھی۔ اب یہ بھی اس کی بہترین خلقت پر، بہترین نظام اور بہترین سسٹم پر خلق ہونے والے انسان کے اندر اس کے نظام کی بہتری یہ ہے کہ جو چیز جتنی مقدار میں اس نے رکھی ہے، اگر اس سے کم ہو جائے تو بھی صحت انسانی خراب ہونے لگتی ہے، زیادہ ہو جائے تب بھی صحت انسانی بگڑنے لگتی ہے۔ یہ انسانی پیکر خود اپنے آپ میں اس نظام اعتدال پر خلق کر کے پروردگار عالم نے بتا دیا کہ ہم نے جس نظام اعتدال پہ خلق کیا ہے، ہم نے جو جس مقام پہ رکھا ہے، اگر اسے اسی مقام پر پہچانو گے تو صحت یاب رہو گے۔ چاہے جسم کی بات کر لو، چاہے سماج کی بات کر لو، چاہے ملت کی بات کر لو، چاہے دنیا و جہان کی بات کر لو، یہ چیزیں اپنے اعتدال پر جس پہ ہم نے خلق کی وہاں رہیں گی تو سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اسے بڑھا دو گے تو بھی تکلیف ہو جائے گی، گھٹا دو گے تب بھی زحمتیں پیدا ہو جائیں گی۔ شاید اس لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، بس یہی وجہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے مقام پر ہی مانتے ہیں۔ جسے امام بنایا اسے امام کہتے ہیں، جسے نبی بنایا اسے نبی کہتے ہیں، نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں۔ شاید شہوادی یہی بتانا چاہتی تھیں کہ ہمارا جو خالق ہے اس نے ہماری اطاعت کو ذریعہ بنایا ہے نظام ملت کا۔ اب اگر ملت منظم کرنا چاہتے ہو تو ہماری اطاعت پہ سب کو جمع کر دو، ساری ملتیں منظم ہو جائیں گی۔ ہاں یاد رکھو، ہماری امامت کو اس خالق کون و مکانے جس نے تمہارے پیکر اور وجود کے اندر ہر چیزیں بہترین نظام پہ رکھیں گے، اسی نے اس پوری ملت کو تفرقے سے بچانے کے لیے کوئی اور شے کو ذریعہ نہیں قرار دیا ہے، بلکہ ہماری امامت ہی کو ذریعہ قرار دیا ہے تفرقے سے بچانے کا۔ اب اگر عالم انسانیت میں ایک اتحاد قائم کرنا چاہتے ہو، پورے عالم انسانیت کو تفرقے سے بچانا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ یہاں کوئی تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے، ٹکڑے نہ ہونے پائے، افتراق نہ ہونے پائے، تو اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے خدا کی طرف سے۔ اس نے جو راستہ بنایا وہ ہماری امامت ہے، امامت معصومین، امامت اہل بیت، امامت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہمارا لاکھوں سلام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو کہ جس شہزادی نے اس بھرے مجمع میں، اس بھرے دربار میں بڑے بڑے اسلامی ذمہ داروں کے درمیان شہزادی کونین نے اپنی امامت کا تذکرہ کر کے، امامت اہل بیت کی گفتگو کر کے، اور تفرقے سے بچانے کا ذریعہ خدا کی جانب سے یہ قرار پایا ہے، اس بات کا اعلان کر کے ہمارے عقیدہ امامت کی لاج رکھی ہے، ہمیں قوت بخشی ہے کہ وہ لوگ جو عقیدہ امامت کے قائل ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جزو نبوت کے ذریعے بتایا ہوا عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ اپنا بنایا نہیں ہے، یہ امامت کا عقیدہ شہزادی کونین جزو نبوت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ شہزادی نے بیان کیا ہے، اور مجھے بہرحال اب تک کہیں کوئی تاریخ میں لکھا ہوا ایسا نہیں ملا، کسی جھوٹے سے جھوٹے راوی نے اس بات کو نقل نہیں کیا کہ جب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا اپنی امامت کو اللہ کی جانب سے امت کے افتراق سے بچنے کا ذریعہ بیان فرما رہی تھیں تو کسی صحابی نے بڑھ کر کے اعتراض کیا ہو کہ یہ امامت کہاں سے آ گئی، امامت کا تذکرہ ہی نہیں ہوا تھا، امامت کی تو باتیں ہی نہیں ہوئی ہیں، بس نبوت تک کی بات ہے۔ کہیں لفظ امامت کے اوپر اور شہزادی نے جو فقرے استعمال کیے ہیں کہ اللہ نے ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا، غور کیجئے گا، ایک طرف شہزادی نے یہ بھی بتا دیا کہ امامت خدا کی طرف سے ہے،
دوسرے یہ بھی واضح کر دیا امامت خدا کی طرف سے لوگوں کو افتراق سے بچانے کے لیے ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو امت کو یا کسی کو بھی امامت سے دور کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملت کو تفرقے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ امامت سے جدا کرنا یعنی افتراق کی دعوت دینا، امامت کے قریب لانا یعنی افتراق سے بچانا۔ بآخری بات کہنا چاہوں گا، زیادہ مقصود نہیں ہے، یہ بات اگر میری واضح ہے تو اب صرف ایک سوال ان افراد سے بھی ہے جو امامت اہل بیت کے قائل ہیں، جو لوگ بعد پیغمبر اسلام 12 اماموں کو مانتے ہیں، اثنا عشری کہلاتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے اور بات ختم ہو جائے گی۔ یہ بات ذہنوں میں رہے کہ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جسے جزو نبوت کہتے ہیں، جو صاحب تطہیر ہے۔ یہ شہزادی فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امامت کو تفرقے سے امان کا ذریعہ قرار دیا۔ اس جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ ہماری امامت کے قائل ہوں گے ان کے درمیان تفرقہ نہیں ہوگا، جو لوگ ہمیں امام مانتے ہوں گے ان کے درمیان افتراق نہیں پایا جائے گا۔ مگر اب میں کہا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ہے، ہم اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا سوال اب ان سے ہے جو امام کو امام مانتے ہیں، 12 امام کے قائل ہیں۔ اگر اس امامت کی تاثیر یہ ہے کہ تفرقے سے بچا لے تو پھر ہماری صفوں میں افتراق کیوں ہے؟ پھر ہمارے درمیان گروہ بازیاں کیوں ہیں؟ پھر ہم مختلف حصوں میں بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ عزیزان محترم، صرف ایک فقرہ کے آگے بڑھ جانا چاہوں گا، شاید اس لیے کہ ہم ان ہستیوں کو امام کہتے تو ہیں مگر انہیں امام مانتے نہیں۔ ہم امام کی اطاعت کی منزل میں کہیں نہ کہیں اتنے کمزور ہیں کہ امامت کا عقیدہ ہونے کے بعد بھی ہماری صفیں منتشر نظر آتی ہیں، ہماری اپنی وہ میں افتراق دکھائی دیتا ہے۔ خدا سے دعا تو یہی ہے کہ ہم جس طرح سے ان ہستیوں کو امام کہتے ہیں، اللہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم انہیں امام مانیں اور ان کے مکمل مطیع ہو جائیں، ان کی کامل اطاعت کرنے لگیں، تاکہ ہمارے درمیان سے افتراقات ختم ہو جائیں اور ہمارے درمیان سے انتشار ختم ہو جائے، ہماری قوم میں نظام قائم ہو جائے، ہم ایک منظم قوم کہلائیں۔ بلکہ یوں کہوں کہ ہم اس طرح سے منظم اور اپنے آپ کو سسٹم میں اور ڈسپلن میں لے آئیں کہ ہمارے نظام کو دیکھ کر کے لوگ مثال دینے لگیں کہ ہاں دیکھیں یہ ہیں وہ قوم جو اتنی منظم ہے، اتنا سسٹمیٹک ہے، ان کے پاس وہ نظام ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، علمی میدان میں، فکری میدان میں، عملی میدان میں۔ عزیزان محترم، اس بات کو یاد رکھیے گا اور بات ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ ہستی، یہ شہزادی کونین، انہوں نے بتایا کہ ہماری امامت ہی تفرقے سے بچا سکتی ہے، اور اسی امامت کے دفاع کے لیے، اسی امامت کے تحفظ کے لیے، اسی امام کو بچانے کے لیے بنت پیغمبر نے آئی ہوئی مصیبتیں خود انہیں فیس کیا ہے، خود سامنے آئی ہیں، خود مقابلہ کیا ہے ان ظالموں کا کہ جو لوگ بعد پیغمبر اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے خلیفہ رسول امام وقت کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، ان سے بیعت لینے کے لیے آئے تھے۔ عزیزو، یہ بات خود اپنے آپ میں رونے کے لیے کافی ہوگی کہ جس ذات مقدس کو، جس عظیم ہستی کو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبتوں اور شفقتوں کے سائے میں پروان چڑھایا تھا، اگر آپ محسوس کر سکیں تو ایک فقرہ کہنا چاہوں گا۔ وہ بچہ جسے
اس کے ماں باپ، اس کے چاہنے والے، گھر کے لوگ محبتوں اور شفقتوں کے ماحول میں پروان چڑھائیں، اسے اس طرح سے پالے، اس کی پرورش ایسے ماحول میں کی جائے کہ جہاں کوئی تیز آواز سے بات نہ کرتا ہو، جہاں کوئی کسی کو ڈانٹتا نہ ہو، جہاں کوئی بلند آواز میں بولتا نہ ہو، صرف ہر طرف میٹھی محبت بھرے نرم لہجے میں گفتگو ہوتی ہو، جہاں ہر طرف محبتیں اور رحمتیں ہی برستی ہو۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی بچہ پل رہا ہو، وہ بڑا ہو رہا ہو، تو ایسے بچے کو رلانے کے لیے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بچے کے سامنے اگر آپ تیز آواز میں بول دیں گے تو اس لطیف اور نرم دل کے اوپر اتنا گرا گزرے گا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسے ڈانٹ دیں گے، وہ ڈانٹ دینا اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی، اس نے کبھی ڈانٹ نہیں سنی ہے۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، جس وقت سرکار دو عالم اپنی بیٹی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھے اور وہ آخری لمحہ تھا، دروازے پہ ملک الموت کھڑا تھا اور ملک الموت نے دق الباب کیا تھا۔ شہزادی نے کہا تھا میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، کچھ دیر بعد آ جانا۔ دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ، بس اسی کیفیت میں منع کرنے کے بعد جب دوبارہ پھر اصرار ہوا ہے اور تیسری منزل اصرار ہوا ہے تو اب شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ محسوس کریں وہ نزاکت، وہ شفقت، وہ لطافت اور محبت جس ماحول میں شہزادی پروان چڑھی ہے۔ آنسو رخسار پیغمبر اسلام پہ گرے، نبی نے آنکھیں کھولی، بیٹا ابھی زندہ ہوں؟ کہتی بابا کوئی ہے دروازے پر جو آنا چاہتا ہے؟ منع کر رہی ہوں، پھر بھی اجازت مانگ رہا ہے۔ نبی نے کہا میری لاڈلی کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ ہے جو کہیں نہیں پوچھتا۔ بیٹا یہ تمہارے در کا شرف ہے جو تم سے اجازت لے رہا ہے۔ اے بی بی زہرا کے سوگواروں، اے شہزادی کونین پہ رونے والوں، اے آقا حسن و حسین کو ان کی ماں کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہونے والوں، اے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ان کی مظلومہ ماں کا پرسہ پیش کرنے والوں، اے زمانے کے امام کو ان کی جدہ کا پرسہ پیش کرنے والوں، برا فقر غور سے سننا۔ صادق بابا نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا تمہارے در کا شرف ہے، یہاں وہ بھی پوچھ رہا ہے جو کہیں نہیں پوچھتا۔ یہ بات دل میں گھر کر گئی نا کہ میرے در کی عظمت یہ ہے کہ یہاں وہ بھی پوچھ کے آتا ہے جو کہیں نہیں پوچھتا۔ مگر ہائے ادھر بابا کی آنکھیں بند ہوئی، نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی چند ہی ایام گزرے تھے کہ دروازے پہ کچھ لوگ آئے جو تیز آواز میں کہتے ہیں علی کو نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ عجب نہیں بنت پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہا ہو بابا آپ تو فرماتے تھے کہ ہمارے دروازے پر وہ بھی پوچھ کے آتا ہے جو کہیں نہیں پوچھتا۔ اے بابا یہ کون گستاخ ہے جو اس طریقے سے میرے دروازے پہ ہنگامہ اور شور کر رہے ہیں؟ اے عوادارو چند جملے سن لو، ختم کر دی میں نے گفتگو۔ شہزادی نے جب یہ تیور دیکھے تو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے اس گھر میں حسن و حسین بھی رہتے ہیں۔ اللہ جانے اس کے پیچھے مفرد اور حکمت کیا تھی، مگر جہاں تک ہم سمجھ سکے شاید شہزادی یہ سمجھانا چاہتی ہو کہ اے ظالمو تم نے تو کم سے کم حسن و حسین کی عظمت دیکھی ہے نا، تم نے حسین کو دوش پیغمبر پہ دیکھا ہے، تم نے حسین کو فجدے کے عالم میں پشت نبی پہ دیکھا ہے، تم نے تو عظمت حسین پہچانی ہے نا، بارہا دیکھی ہے، تمہیں علی سے عداوت ہے بھی تو ہے ٹھیک ہے، حسنین سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ شاید اس عنوان سے ان شہزادوں کے نام لیے ہوں، مگر ظالم کہتے ہیں ولو کان، اگرچہ حسنین رہتے ہوں پھر بھی اللہ، اب یہ کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اور اس کے بعد اب جو کیفیت ہوئی ہے میں کیا عرض کروں، میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ شہزادی زہرا کی مظلومیت آپ سے بیان کر سکوں۔
میں کس طریقے سے کہوں کہ وہ بیٹی جس کے احترام میں بابا نبی کا سردار کھڑا ہو جایا کرتا تھا، وہ دروازے کے پیچھے دروازے کو روک کے کھڑی تھی، اور دروازے کے دوسری طرف سے ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر کے دروازے کو جلا چکے تھے۔ ایک شکین ایک ایسا تیز انداز سے اس کے اوپر ٹھوکر لگائی ہے کہ دروازہ جلتا ہوا دروازہ ٹوٹ کر کے شہزادی کونین کے اوپر آیا۔ بنت پیغمبر زخمی ہوئی۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ شہزادی کے شکم میں جو محسن بچہ تھا وہ شہید ہو گیا۔ شہزادی زہرا کچھ نہ کہہ سکی، وہ اتنا کہتی ہے یا فضا حسینی، اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے عزادارو، بنت پیغمبر پہ بعد پیغمبر یہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، کتنی مصیبتیں پڑی، اس کے لیے صرف وہ فقرہ سمجھ لینا کافی ہے۔ جب شہزادی فرماتی ہے صبت علیہ مصائب اللون، صبت الایام سرنا لیا لیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ اگر دن پہ پڑھتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اے عبادارو، اے سوگوارو، اے بی بی زہرا کے ماتم دارو، تم سلامت رہو۔ اور دو جملے سننا شہزادی کونین کی مظلومیت کے حوالے سے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو۔ بعض روایتیں کہتی ہیں دروازے میں کھیل تھی جو شہزادی کے پہلو میں پیوست ہو گئی تھی، مگر ہاں اب جیسے ہی ذرا سا افاقہ ہوا اپنا درد بھول گئی، کہتی این ابا الحسن، علی کہاں ہے؟ اے عزیزو، علی کہاں ہے جیسی صدا بلند ہوئی۔ روایت کہتی ہے بتایا گیا لوگ علی کے گلے میں پھندا ڈال کے لے جا رہے ہیں۔ شہزادی نے دیکھا علی کو لے جایا جا رہا تھا، بی بی نے ابا کا دامن پکڑ لیا، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ ایک ظالم نے گستاخی کی، شہزادی کے ہاتھ کے اوپر ایک ایسی ضرب لگائی کہ بعض روایتیں کہتی ایسی ضرب لگی کہ ہاتھ چھوٹ گیا، اور پھر یہ ہاتھ پر ایسی ضرب تھی کہ پھر کبھی یہ ہاتھ شہزادی کا سیدھا نہ ہو سکا۔ اے عزیزو، اے عزادارو، اے بی بی زہرا کے ماتم دارو، بس دو جملے ختم کر دی میں نے گفتگو۔ اب اندازہ لگائیں یہ اس عالم میں شہزادی نے کس کیفیت کے ساتھ، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی نے آواز بلند کی علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر سے ردہ ہٹائے دیتی ہوں۔ نہیں عزیز ہو، صاحب تدہیر شہزادی نے فقط اتنا کہا تھا کہ سر کی ردہ ہٹتی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، ایک مرتبہ قیامت کا سما پیدا ہو گیا، علی چھوڑ دیے گئے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اے بی بی ابھی مدینہ ہے، ابھی سر سے چادر ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مصیبت تو آپ کی اس بیٹی کے لیے ہوگی جو فقط ایک دربار نہیں دو دو دربار میں بغیر مقنع و چادر کے۔ اے عزادارو، آخری فقرہ ختم کر دی میں نے گفتگو۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا پہلو شکستہ ہو چکا ہے، اب وہ 3 ایام گزر رہے ہیں، دفاع امامت اور دفاع ولایت میں بی بی لوگوں سے حق علی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اسی عالم میں شہزادی دربار میں آئی ہے، یہ طولانی خطبہ پیش کیا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے۔ کسی شاعر نے جب بات کہہ دی اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا کھڑی دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ اللہ جس کے لب ہلانے پر فرشتے خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہو، جس کے لب ہلانے پر فرشتے درزی بن جاتے ہو، آج دربار میں وہی نبی کی بیٹی ہے، اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے، ظالم اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ عجب نہیں آواز قدرت آئی ہو، یا یوں کہوں کہ نبی نے آواز دی ہو میری لاڈلی، اب
اب تجھ پر یہ دن آ گئے کہ ظالم تیری بات جھٹلا رہے ہیں، یہ تیرے حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ صبر کرنا بیٹی، ایک دن وہ آئے گا جب تیرا حق قبول کر لیا جائے گا۔ آخری فقرہ ہے عزیزو، میں کہوں گا شہزادی زہرا، یقیناً آپ پر بڑی مصیبتیں پڑی ہیں، آپ کی بڑی حق چھینا گیا ہے، آپ پر بہت ظلم کیا گیا ہے، مگر اے شہزادی آپ صرف ایک دربار میں گئی ہے، سر پہ چادر بھی تھی، ساتھ میں کنیزوں کا جھرمٹ بھی تھا، مگر ذرا اپنی بیٹی زینب کو ہمت دیجیے گا، جب اسے کربلا سے نکلنے کے بعد کوفہ اور شام کے درباروں میں جانا ہوگا، سر پہ چادر بھی نہ ہوگی، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، لوگ آوازیں دے رہے ہوں گے یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب و ام کلثوم ہے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، بار الہ ہماری عزا قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل